السلام علیکم ناظرین، خالد اقبال کا سلام قبول کیجیے۔ ڈائلاگ ود پروفیسر اکرم میرانی۔ ہمارا آج کا موضوع ہے، سننے میں آیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے اور اس میں ترکی اہم رول ادا کر رہا ہے۔ کیا یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ یہ ہمارا آج کا سوال ہے۔ چلتے ہیں جناب پروفیسر اکرم میرانی صاحب کے پاس۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، ہم تو ہمیشہ امن کی بات کرتے ہیں، ہماری تو دلی خواہش ہوتی ہے کہ جنگ نہ ہو، اور پھر یہ جنگ بھی ہمارے بارڈر کی ہے۔ پہلے ہم نے افغانستان میں اتنی بڑی جنگ برداشت کی ہے، سال انڈیا پاکستان کے درمیان بھی مسائل ہوتے رہتے ہیں۔ تو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ترکی کے صدر جو ہیں اردوان صاحب اور قطر کے امیر، یہ انکلوڈنگ سعودی عرب کے جو پرنس ہیں، کراؤن پرنس ہیں، وہ بھی گئے ہوئے ہیں امریکہ۔ یہ سب کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ جنگ نہ ہو، کیونکہ اس کے اثرات ادھر بھی تو ہوں گے نا، پورے خطے پہ ہوں گے۔ جی بالکل۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ ایران بھی کچھ چیزیں مان لے، کچھ چیزیں امریکہ بھی مان لے، اور اسرائیل اور ایران کے درمیان کچھ ایسا ارینجمنٹ ہو جائے کہ وہ ایک دوسرے کی جو براہ راست دشمنی ہے نا، اس کو ترک کریں۔ چونکہ اب دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کوشش تو کر رہے ہیں نا غزہ میں امن کی، جی بالکل۔ تو وہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی امام خمینائی صاحب سے سارے ریجنل ممالک کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بڑے ہیں اس وقت اس خطے کے، تو آپ جنگ سے بچائیں۔ اگر آپ اتنی سینئر پالیٹیشن ہیں، مذہبی رہنما بھی ہیں، کیا اپنے پیچھے ایک جنگ کی روایت چھوڑ کے جائیں گے؟ کوئی امن کے لیے راستہ بنے۔ تو سنا جا رہا یہ ہے کہ بھئی امام صاحب کو اپنی پارٹی کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں ایران میں، اس میں سعودی عرب کے لوگ بھی، قطر کے بھی، اردوان صاحب بھی، تو وہ سارے لگے ہوئے ہیں۔ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی یہ ہے کہ وہ ایران کے اوپر حملہ نہیں کرنا چاہتے۔ اسرائیل کا ان کے اوپر دباؤ ہے کہ یہ اچھا موقع ہے، اس کو نقصان پہنچا دیں، لیکن وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ پیس کے پریزیڈنٹ ہوں۔ وہ یوکرین کی جنگ بھی بند کرانا چاہتے ہیں، وہ یہاں بھی چاہتے ہیں کہ کسی طرح بھی چاہتے ہیں امن ہو۔ بالکل، غزہ میں بھی انہوں نے کیا کوشش۔ اب ان کی پوری کوشش ہے کہ ایران اور اسرائیل امریکہ کے درمیان ایک مفاہمت ہو جائے۔ اب دیکھیں، مفاہمت اسرائیل اور ان کا بارڈر بھی نہیں ملتا۔ جی بالکل۔ اب نیوکلیئر ایشو ہے، بھئی ایٹم بم بنانے سے کسی کو کیا فائدہ؟ تو بہتر یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمت ہو جائے۔ اچھا، اس سے یہ ہوگا کہ آئل کمپنیاں آسانی سے کام کر سکیں گی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جیسے وینزویلا نے کیا ہے کہ بھائی امریکی کمپنیوں کو آئل سیکٹر میں کام کرنے کی اجازت دے دی ہے، اسی طرح اگر ایران بھی اس طرح کی کوئی ڈیل کر لیتا ہے کہ بھئی امریکن کمپنیز آ کے کام کر سکتی ہیں، کوئی فاصلہ کم ہو جائے، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہ ہوگا کہ ایران امریکہ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ایران کو نقصان پہنچے گا۔ ایران جو ہے وہ خطے کے ممالک کو اسرائیل پہ حملہ آور ہوگا، ساتھ ہی ساتھ قطر میں، سعودی عرب میں، بحرین میں، ہر جگہ تو امریکی فوجیں ہیں۔ جی بالکل۔ اب ان کے اوپر حملہ آور ہوگا تو سعودی عرب کا نقصان ہوگا، قطر کا نقصان ہوگا، اس کے بعد جناب بحرین کا نقصان ہوگا، تو سارے مسلمانوں کا ہی نقصان ہوگا۔ لپیٹ میں آئیں گے۔ اللہ نہ کرے کہ جنگ اگر کوئی ایٹمی اس میں بھی ہو سکتی ہے، تو یہ ہے کہ جو بھی نقصان ہوگا مسلم کنٹریز کا ہوگا، زیادہ ہوگا۔ اچھا، اربہ ڈالر کا نقصان ہو جائے گا، اور اس سے امریکہ کو تو تھوڑا نقصان پہنچے گا۔ ایران کو زیادہ نقصان پہلے بھی پہنچ چکا اور آئندہ بھی اندیشہ۔ ہماری تو یہ خواہش ہے دلی کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائے، اور جتنے ممالک کوشش کر رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے اور جنگ ٹل جائے گی، اور اگر جنگ ہوئی تو اس کے نقصانات بڑے دور رس ہوں گے۔ جنگ میں کبھی کسی کی جیت نہیں ہوتی، بہت کبھی شکست ہی شکست۔ جی، اسی مکالمے کے ساتھ ہی جناب اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔